ٹرانسپورٹ سے منسلک لیبر کے مسائل اور مناسب حل کی ضرورت۔ ہمارے ہاں پبلک ٹرانسپورٹ میں غریب خاندانوں کے افراد جو کہ زیادہ تر ان پڑھ ہوتے ہیں اس پیشے سے منسلک ہوتے ہیں۔ ان میں ڈرائیور، ہیلپر اور دیگر عملہ شامل ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر پرمشقت زندگی گزارتے ہیں۔ بیرون شہر گاڑی چلانی ہو یا اندرون شہر، انہیں کئی گھنٹے مسلسل تھکا دینے والے سفر کرنے پڑتے ہیں۔ ایک طویل سفر کے بعد انہیں آرام کرنے کی مناسب سہولتیں میسر نہیں ہوتی، بلکہ اکثر بس اڈوں میں موسمی حالات کی شدت میں انہیں عارضی اور غیر آرام دہ جگہوں پہ سونا پڑتا ہے۔ ایک طرف ان کے اوپر پوری گاڑی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو دوسری طرف اسے مالکان کی طرف سے زیادہ مالی آمدن کے حوالے سے زبردست دباؤ کا شکار رہنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں نہ صرف گنجائش سے زیادہ مسافروں کو بس میں سوار کرنا پڑتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے زیادہ وقت کو بچانے کے لیے گاڑی چلانی پڑتی ہے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے، جس کا نتیجہ لامحالہ حادثات کی صورت میں نکلتا ہے۔ ایک طرف تو یہ طبقہ مالکان کے ناروا سلوک کا شکار رہتا ہے تو دوسری طرف مسافروں کے زیر عتاب بھی رہتا ہے، اور اس پہ مزید یہ کہ ٹریفک پولیس کے ادارے بھی اسے معاف نہیں کرتے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈرائیورز حضرات کی بہتر تربیت کا انتظام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ٹریفک قوانین کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ روڈ ٹرانسپورٹ کے شعبے کے حالات کار میں سب سے اہم اور مضر پہلو طویل اور بے قاعدہ اوقات ہیں۔ اکثر ڈرائیور شہروں کے درمیان چلنے والی بسوں پر مسلسل 26 گھنٹے تک گاڑی پر رہتے ہیں۔ ان کے کام میں صرف ڈرائیونگ نہیں ہوتی بلکہ گاڑی کی صفائی کا انتظام، دیکھ بھال، گاڑی، سامان اور مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا کام بھی ہوتا ہے۔ شہروں کے اندر اور چلنے والی گاڑیوں پر ڈرائیور اوسطاً 14 گھنٹے یومیہ کام کرتے ہیں، بلکہ رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیور اوسطاً 12 گھنٹے یومیہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرائیورز حضرات کو خطرناک ماحول کار کا سامنا بھی رہتا ہے، جس میں پرانی گاڑیاں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، شہر کی سڑکوں اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کا ناقص انتظام، گاڑیوں کا ہجوم، غیر موزوں طور پر تعمیر کیے ہوئے بس، ٹرک ٹرمینلز اور پارکنگ کی سہولتوں اور آرام گاہوں کا فقدان شامل ہے۔ ڈرائیوروں کے لیے بنی ہوئی ناقص تکلیف دہ نشستوں کی وجہ سے دشواریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ڈرائیور حضرات جو کہ نہ صرف گاڑی کی اور اپنی ذات کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم یہ ہے کہ وہ گاڑی میں سوار کئی انسانی جانوں کے تحفظ کی ذمہ داری اس پہ ہوتی ہے۔ ایسے اہم ترین کارکن کو ہر سطح پہ نظر انداز رکھا جاتا ہے۔ اسے فقط اپنے مالی ترقی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس کی صحت اور اس کی حقوق کے بارے میں کوئی واضح پلان موجود نہیں ہوتا۔ وہ ہر طرح کے تحفظ کے بغیر اتنی اہم ذمہ داریاں نبھا رہا ہوتا ہے۔ صحت کے حوالے سے ان ٹرانسپورٹرز مزدوروں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ دوران حادثہ زخمی ہونے کی صورت میں کوئی خاص مدد نہیں کی جاتی بلکہ زیادہ لمبی بیماری کی وجہ سے اکثر نوکری ختم ہو جاتی ہے، اور فوتگی کی صورت میں غریب ڈرائیورز اور ہیلپرز کے متاثرہ خاندان کے لیے کوئی مناسب امدادی پیکج موجود نہیں ہوتا۔ حادثے کی صورت میں اگر وہ بچ جائیں تو بعض اوقات انہیں مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مالکان انہیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سالہ سال مقدمات بھگتتے رہتے ہیں، اور چونکہ ان کا تعلق غریب خاندان سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مالکان کی عدم توجہی اور ان کی طرف سے سہولیات کا نہ دینا ڈرائیورز حضرات کے لیے جسمانی اور ذہنی دباؤ کا باعث بھی بنتا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ شعبہ ٹرانسپورٹ میں سب سے بری حالت ان لوگوں کی ہے جو ہیلپر، کنڈکٹر یا کلینر کی حیثیت سے طویل فاصلے کی یا اندرون شہر مال بردار یا مسافر بردار گاڑیوں میں یومیہ اجرت پر یا فی چکر کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ ان کارکنوں میں غیر ہنرمند، ناخواندہ، برائے نام خواندہ، بے روزگار نوجوان شامل ہیں۔
جو دیہات یا شہروں کے پسماندہ علاقوں سے روزی کی تلاش میں بڑی تعداد میں سرگرداں ہیں۔ یہ لوگ چھوٹے بڑے شہروں میں بس اڈوں پر گھومتے رہتے ہیں اور وہیں انہیں ڈرائیور آپریٹر معمولی اجرت پر ہاتھ کے ہاتھ بھرتی کر لیتے ہیں۔ یہ مزدور طبقہ انتہائی کسم و پرسی اور مشقت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اگر ان کی عام زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر مشکل زندگی گزارنے میں مجبور ہیں۔ مثلاً عام مسافر بردار اندرون و بیرون شہروں میں چلنے والی بسوں، منی بسوں اور ویگنوں کے ساتھ یہ ملازمت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جب انہیں کام پہ رکھا جاتا ہے تو انہیں روزانہ کی بنیاد پہ معاوضہ جو کہ ان کی محنت کے مقابلے میں انتہائی کم ہوتا ہے دیا جاتا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ انہیں اپنے کام کے اوقات شروع کرنے کے لیے صبح منہ اندھیرے اٹھنا پڑتا ہے۔ اٹھنے کے بعد گاڑی کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد گاڑی کو سواریوں کے لیے اسٹینڈ پہ لگانا اور پھر لگاتار آوازیں دے کر مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور انہیں گاڑی پہ سوار کرنا، اتارنا اور ان کے سامان کو اتارنا چڑھانا، اس کے علاوہ کرایہ وصول کرنا، اور اگر دوران سفر گاڑی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس میں ڈرائیور کی مدد کرنا، یہ عمل تقریباً 18 گھنٹے سے زیادہ اس کو مسلسل دہرانا پڑتا ہے۔ اس دوران اسے ذہنی اذیت سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ وہ اذیت مسافروں، ڈرائیورز اور مالکان کا ناروا سلوک اور بدتمیزی ہے، جس سے تقریباً اسے ہر روز 18 گھنٹے واسطہ پڑتا ہے۔ بعض اوقات تو نوبت مار پیٹ تک آ جاتی ہے۔ اس کے مظاہرے آئے دن دیکھنے میں آتے ہیں۔ کلینر یا ہیلپروں کو تشدد کا نشانہ بنا کر نہ صرف نوکری سے نکال دیا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات تو انہیں ہائی وے پہ راستے میں ہی اتار دیا جاتا ہے۔ ان کی نہ نوکری کو کوئی قانونی تحفظ ہوتا ہے اور نہ ہی جسمانی صحت کے حوالے سے کوئی سہولت موجود ہوتی ہے۔ ہفتہ بھر انہیں روزانہ کام کرنا پڑتا ہے۔ چھٹی کا کوئی تصور موجود نہیں ہوتا، حتیٰ کہ عید یا کرسمس پہ بھی صرف پہلے دن کی چھٹی دی جاتی ہے۔ بے لگام اور بے انتظام شعبہ ٹرانسپورٹ چند مالکان یا ٹرانسپورٹرز کے رحم و کرم پہ چل رہا ہوتا ہے۔ کوئی اخلاقی ضابطے یا قانونی بندشیں نہیں ہوتی، وہ جس طرح چاہیں اپنے ورکرز کے ساتھ سلوک روا رکھیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات تو وہ ایک مافیا کا روپ دھار لیتے ہیں اور حکومتی اداروں پر بھی اپنا دباؤ بڑھاتے ہیں۔ ٹریفک پولیس یا دوسرے اداروں کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتے، اور اکثر اوقات حکومتی ادارے بھی اپنے مفاد کی خاطر ان کے غیر قانونی عمل پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ٹرانسپورٹرز مزدوروں کی تنظیمیں بھی ان سے امتیازی سلوک کرتی ہیں اور انہیں رکنیت نہیں دیتی۔ اس ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی ملازمت غیر مستقل ہوتی ہے یا وہ کم اجرت کی بنا پر رکنیت کی فیس نہیں ادا کر سکتے، لہٰذا وہ اپنے حقوق کے تحفظ سے محروم رہ جاتے ہیں اور یہ تنظیمیں انہیں کسی قسم کی مدد فراہم نہیں کرتی۔ اس وقت پاکستان بھر میں شعبہ ٹرانسپورٹ سے منسلک ان محنت کشوں کی ایک جیسی حالت ہے۔ ان محروم محنت کشوں کی سنوائی کا انتظام موجود نہیں ہے، حالانکہ اس حوالے سے باقاعدہ قوانین بھی موجود ہیں۔ تعلقات کار بے ضابطہ ہونے کی وجہ سے روڈ ٹرانسپورٹ کارکنوں کو یونین تشکیل دینے میں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے۔ کاروبار رجسٹر نہیں ہوتے، جس کی بنا پر لیبر قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ بڑے بیڑے رکھنے والے مالکان اور ہلکی گاڑیاں چلانے والوں کے مفادات کا ٹکراؤ گاڑیاں چلانے کی مختلف طریقہ کار، صوبائی اور وفاقی سطح پر متعدد قسم کے انتظامات اور مسلسل سفر میں رہنا ٹرانسپورٹ کارکنوں کے لیے تنظیم سازی کو دشوار بنا دیتا ہے۔ متعدد مشکلات کے باوجود کارکنوں نے اپنے پیشہ ورانہ مفادات کی حفاظت کے لیے
موجودہ روایتی تنظیمی ڈھانچے بنا لیے ہیں، لیکن وہ ابھی تک مذکورہ قوانین کے مطابق اپنے لیے صحت و دیگر حقوق کے حوالے سے مطالبات نہیں منوا سکے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر ٹرانسپورٹر تنظیمیں ٹرانسپورٹ مالکان کے زیر اثر ہیں، جو کہ ہر اس ایشو کو جو کہ ان کے اپنے مفادات کے خلاف ہوں ان کو سامنے نہیں آنے دیتی، بلکہ اسے دبایا جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ٹرانسپورٹ ورکرز خالصتاً اپنے حقوق کے حصول کے لیے تنظیم سازی کریں۔ ٹرانسپورٹ کے اس اہم ترین شعبے سے منسلک افراد جو کہ کئی انسانی زندگیوں کے تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ مسائل ترجیحی بنیادوں پہ حل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ایک طرف حکومتی اداروں کی اولین ذمہ داری ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی جتنی کمپنیاں یا نجی ادارے یا مالکان گاڑیاں چلا رہے ہیں ان کی باقاعدہ اس حوالے سے نگرانی ہونی چاہیے کہ وہ قوانین کے مطابق اپنے ورکروں کو سہولیات دے رہے ہیں یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کارکنوں کی جن میں ڈرائیورز اور کلینر وغیرہ شامل ہیں کی مناسب تربیت اور ان کے معاشی مسائل کے حل کے لیے ضروری اقدامات کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹرز ورکرز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں مکمل معلومات رکھیں اور باقاعدہ مالکان پہ دباؤ بڑھائیں کہ وہ ان کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ Thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Kokub Helping Home.